السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ تو پھر کیسا رہا آپ کا ٹائم ٹیبل اور کوئی چارٹ؟ اور مشکل؟ یہ کسی نے خط مجھے دیا تھا، میں پڑھ کے سناتی ہوں کہ ان کا کیسا رہا۔ معلوم نہیں آپ کی کیا ایکسپیرینس تھے۔ یہ لکھتی ہیں کہ استاذہ آپ نے جو ڈے پلانر کے بارے میں بتایا وہ میں نے بنایا، الحمدللہ اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ نہ صرف مجھے معلوم ہوا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے بلکہ وقت کا درست استعمال ہوا۔ ڈے پلانر بنانے سے میرے کام میں خوبصورتی آئی اور میں نے وقت پر اپنے سارے کام ختم کر لیے۔ اس طرح انسان اپنے آپ کو بھی فائدہ مند پاتا ہے، یعنی ایک اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح میں جو بھی کام کر رہی تھی اس میں یکسوئی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے اس وقت میں یہی کام کرنا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو کام کر رہے ہوتے تو ہم یا تو پچھلے کے اوپر غم کھا رہے ہوتے ہیں یا پھر اگلے کی پریشانی میں موجودہ کام خراب کرتے ہیں۔ چونکہ ہر گھنٹہ کا پلان بنایا تھا اس لیے میں ایکٹیو رہی کہ ایک کے بعد دوسرا کام کرنا ہے۔ کام کرنے کی ورائٹی ملی کیونکہ مجھے پتا چلا کہ کتنا وقت ہے اور کام کون سے ہیں۔ میں نے ڈائری پر ڈے پلانر بنایا، چونکہ نیا نیا بنایا تھا۔ جب کوئی گھنٹہ شروع ہوتا میں فوراً ڈائری کھولتی اور دیکھتی اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اس سے مجھے فوراً ہر کام کلیئر ہو جاتا۔ آج ہی میری ہمسائی مجھے ملنے آ گئی ہیں، چونکہ اکیلی تھی مجھے ہی ان کے پاس بھی بیٹھنا تھا، جبکہ میرا وہ وقت حسن اخلاق کیسٹ سننے کا تھا۔ میں نے ان کو تھوڑا سا بتا دیا اور جیسے ہی وہ گئی میں نے آدھا گھنٹہ استعمال کیا۔ یہ بھی کر سکتی تھی کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کے بعد وہ لگا لیتی اور خود بھی سن لیتی اور ان کو بھی سنا دیتی۔ ایک کالم تھنگس ٹو ڈو کا بنایا ہوا تھا، اس طرح سوچنے کا موقع ملا کہ ایک گھنٹے میں جو بھی منٹ بچے ان میں کچھ اور کام کر سکتے ہیں، یعنی تھوڑا بہت بیچ میں ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم اس کے علاوہ بھی کر سکتے جو ہم نے سوچا ہوتا ہے۔ الحمدللہ مجھے اس سے فائدہ ہوا، انشاءاللہ میں اپنی کلاس کو بھی بتاؤں گی اور گھر والوں کو بھی۔ اب باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا، صرف سن کے اڑا دیا یا کچھ کیا بھی۔ چلیے، ہمارا فرض ہے بتانا اور آپ کا معاملہ ہے کرنا یا نہ کرنا۔ اوکے، دیکھیں نا، اگر ہر گھنٹے میں آپ 5 منٹ بھی ضائع کر رہے ہیں، 5 منٹ بھی آپ ہر گھنٹے میں ضائع کر رہے ہیں، اور دن میں اگر آپ مثلاً 18 گھنٹے جاگتے ہیں یا 16 گھنٹے جاگتے ہیں تو اس کو 5 سے ملٹیپلائی کریں، 90 منٹس، وچ مینس کہ آپ کے دن کے 90 منٹس جو ہیں وہ نان پروڈکٹیو ہیں، پروڈکٹیو نہیں ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب پلانر بنایا تو نماز کو اول وقت میں ڈالا، اور جب اول وقت میں نمازیں ادا ہوئی تو باقی وقت میں بہت برکت ہو گئی۔ جی، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جب لمٹ رکھی کہ یہ کام یہاں سے شروع کر کے یہاں رکھنا ہے تو اس سے کیا ہوا کہ پھر اگلے کام کے لیے بھی وقت بچ گیا۔ ورنہ جب ہم اپنے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھتے تو پھر وہ چوڑ ہوتے جاتے ہیں، پھیلتے جاتے ہیں۔ جی، یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ صرف کورس کی کتابیں پڑھتی، اسی کا کام پورا کرتی، لیکن اس طرح پلان کرنے سے ان کے پاس آدھا گھنٹہ بچ گیا جس میں انہوں نے اور چیزوں کو بھی پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے جی، بالکل۔ جب آپ نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے تو آپ چاہے تھک بھی جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو کرنا ہی تھا آج، تو اپنی میکسیمم آپ ایفرٹ لگاتے ہیں اس کو پورا کرنے کی۔ جی، اس میں اگر بیبی رونا شروع ہو گیا ہے تو آئندہ کے لیے آپ پھر یہ دیکھیں کہ بیبی کے سونے جاگنے کے مثلاً کیا اوقات ہے۔ اگرچہ بیبیز ہمارے ٹائم ٹیبل کے پابند نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم ایک اندازہ کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی شفٹنگ کر لیتے ہیں، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، کہ وہ کام جو بیبی کے سونے پر آپ نے کرنے تھے اگر وہ بیبی اس وقت میں جاگ گیا تو ان کاموں کو آپ سوئچ کر لیں، یعنی آگے پیچھے کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ درست ہے آپ کی بات کہ کچھ لوگ بہت لمبی بات بھی کرتے ہیں اور غیر ضروری باتیں بھی کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے ان کو کٹ شارٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی کوشچن ان سے کر دیں یا ان کو بھی کسی کام لگا دیں، کیونکہ اگر ہم خود صرف کام کر رہے ہیں اور ہمارے آس پاس کام کا کلچر نہیں ہے تو بہت مشکل ہوگی۔ تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم آپ کو لگے گا، لیکن آپ ڈٹرمنڈ رہیں اور وہ کلچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، خواہ آپ آفس میں ہیں یا آپ گھر پہ ہیں یا آپ کسی گیدرنگ میں، کہیں پر بھی ہیں۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں وہاں وقت کی قدر ہے نہیں۔
وہاں زندگی جیسی نعمت جو صرف ایک دفعہ ملی ہے اس کو بہت بے دردی سے ضائع کیا جاتا ہے. تو اگر ہم خود اپنے وقت کو آنر کریں گے، اگر ہم خود اپنے کام کو اہمیت دیں گے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دوسروں کو بھی سمجھ آنے لگے گا. اور ان کے لیے آپ الگ وقت نکال لیں جس میں آپ ان کی بات سن لیں یا آپ ان کا کام کر دیں جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جی اس سے دو بہانے ہمارے، یعنی پلانر بنانے سے دو بہانے مائنس ہوئے، کہ ایک یہ کہ ٹائم نہیں ملا، اور دوسرا یہ کہ بھول گئے. کہ جب آپ چیزیں لکھتے جائیں گے تو پھر بھولنے والی بات نہیں رہے گی. جی یہ کرنا ہے اور اس وقت کرنا ہے بس. تو الحمدللہ پھر یہ ہے کہ ایک سیٹسفیکشن بھی اینڈ آف دا ڈے ہوتی. جی جی یعنی ان کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ جب کوئی کام کرنے لگتی تو یہ ان کے مائنڈ میں یہ پریشانی بار بار آتی کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو اس میں جو کر رہی ہوتی تھی وہ بھی نہیں کر پاتی تھی، اور وہ تو ہوتا ہی نہیں جو صرف وسوسوں کی شکل میں پریشان کرتا ہے. تو اس طریقے سے جب انہوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ کرنا کیا کیا، تو ذہن خالی ہو گیا، اور پھر یکسوئی کے ساتھ وہ کرنے لگی جو کرنا چاہیے تھا. ایسا ہے کہ جیسے ویک ڈیز کا پلان اور طرح بنائیے، ویکینڈ کا اور طرح بنائیے، اس میں تھوڑی سی آپ ورائٹی لا سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ویکینڈ اسی طرح گزرتے ہیں جیسے ویک ڈیز گزرتے ہیں، زیادہ فرق نہیں، تو پھر آپ ایک رکھ سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے، کہیں فوتگی ہو جاتی ہے، کہیں شادی ہوتی ہے، کوئی گیدرنگ ہوتی ہے کہ جس میں آپ اس اسکیڈول پہ نہیں چل سکتے جو آپ کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، تو ایک آلٹرنیٹ پلان رکھیے. ٹھیک ہے، مثلا اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو ٹریولنگ کا بھی ایک اسکیڈول بنا کے رکھیے کہ ٹریولنگ کے دوران آپ کو کتنے گھنٹے ملیں گے. یا آپ کسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں تو آپ اس میں بھی آپ ایک ٹینٹیٹو پلان رکھیں کہ آپ کو 2 سے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. تو ان 4 گھنٹوں میں کون سا ایسا کام ہے جو وہاں ہو سکتا ہے، وہ بھی سوچ کر جائیے، اور اس کے مطابق اپنے ساتھ میٹر رکھ کے جائیں، چیزیں رکھ کے جائیں، کام لے کر جائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ جس وقت بہت سے لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس جو آپ نے سوچا ہوا کہ جا کے یہ میں کر سکتی ہوں، وہ آپ کو کرنے کا موقع مل جائے گا. اور اس میں ایک بات دیکھیے کہ جس سے رشتہ داروں کو ملنا ہے یا اور لوگوں، تو یہ ہر ہفتے بھی نہیں ہوتا. نہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہر ہفتے بھی نہیں ہوتے کہ آپ روٹین کی آپ ریگولر بنا لیں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان چیزوں کو اگنور کر دیں، کیونکہ کئی اپرچونٹیز ریئر ہوتی ہیں، کبھی کبھی ملتی ہیں اور انہی سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. تو اس میں پھر آپ دیکھیے کہ کرنے کا کام کیا، یہاں اہمیت کس چیز کی ہے. اس میں ضائع تو نہیں کرنا کہ اس تسلی میں کہ جی چونکہ ہم رشتہ داروں کے پاس بیٹھے ہوئے اس لیے جو بھی کریں. اس وقت کو بھی آپ کسی نہ کسی مثلا ان کی خدمت میں لگ جائیں. اگر آپ پڑھنے لکھنے کا نہیں اس وقت کر سکتے تو ان کے کام کرنا شروع کر دیں. اور جیسے پہلے بھی ایک شادی کے موقع کو کیسے گزارے پہ ہم نے کافی لمبی بات کی تھی کہ اس وقت کو ہم کس کس کام میں لگا سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یا سیکھنے والے بنے، یا سکھانے والے بنے، یا اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، کیونکہ اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں ان میں خیر و بھلائی کمی ہے. تو آپ جیسے اگر کوئی اس موقع پر آپ کسی کو بیمار پاتے ہیں، یا کسی کو پریشان پاتے ہیں، یا کسی کو کسی اور مشکل میں پاتے ہیں، تو آگے بڑھ کر ان سے پوچھیے اور ان کی مدد کیجیے. اور اس وقت بھی سوچیے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں کہ جب میرے سارے پلان فیل ہو جائے تو ایٹ لیسٹ میں کیا کر سکتی ہوں. یعنی بہت سی سچویشنز ایسی بھی ہوتی ہیں، الحمدللہ بہت سے اوقات آپ کے موافق ہوتے ہیں. موافق اوقات کیا ہوتے ہیں کہ جس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنا کام کر سکتے ہیں، جو پلان کیا ہوتا ہے اس کو آپ چل سکتے ہیں. اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے موافق نہیں ہوتے، اور یہ سارے امتحان ہوتے ہیں جن میں سے ہم سب گزرتے ہیں. تو اس میں موٹی موٹی چند باتیں آپ کہیں ضرور لکھ کر رکھیں کہ اگر ایسے اوقات آئیں تو پھر میں کیا کروں گی. مثلا اگر آپ بیمار ہو گئے، ایسی سچویشن ہوگی کہ جس میں آپ کچھ پڑھ نہیں سکتے، یا آپ کچھ وہ نہیں کر سکتے، اسکول نہیں جا سکتے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ اس وقت میں کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اچھا وقت ہو. تو اس وقت آپ وہ پلاننگ کر کے رکھ لیں. ایک ڈائری ایسی بنا لیں کہ جس میں آپ کچھ ایسے کام رکھ لیں کہ جن کو آپ اس دوران کر سکتے ہیں. مثلا جب میرے بچے پیدا ہو رہے تھے تو مجھے یہ تھا کہ میں پیدائش کے بعد اس طرح قرآن نہیں پڑھ سکوں گی، نماز نہیں پڑھ سکوں گی، اللہ کا ذکر اور وہ کام جو میں اس وقت کر رہی ہوں اس میں بریک آئے گی. تو میں نے پہلے سے پلان کر کے رکھا ہوا تھا کہ اچھا میں ان دنوں میں اتنا قرآن سنوں گی، یا اتنی کیسٹ سنوں گی، یا وہ کام جس میں کسی کی مدد کے بغیر میں اپنا آپ چلا سکتی. تو آپ بھی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ مثلا اس وقت میں آپ کیا سنیں گے. اسی طرح میں نے اپنے بچیوں کو بھی یہ سکھایا کہ بچے کی پیدائش کے بعد آپ میکسیمم قرآن سن سکتے ہیں، اپنے ساتھ ایسی چیزیں رکھ سکتے ہیں کہ آپ بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہے. یا اگر آپ خود میں نہیں تو آپ کسی کو جو آپ کے ساتھ ہے مددگار انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب میری ایسی کنڈیشن ہو تو میرے پاس یہ کرے. اسی طرح جیسے آپ کسی ایسے کام میں لگ جاتے ہیں کہ جو آپ کو بہت سخت ناپسند ہے، تو اس وقت بھی آپ اپنے آپ کو کیسے کیسے تسلی دے سکتے ہیں، اپنے لیے نوٹس بنا کے رکھیں. یعنی
شدید غم میں مجھے کیا کرنا ہے، فرسٹریشن میں کیا کرنا ہے، جب میرا موڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے، جب لوگ مجھے تنگ کریں پریشان کریں تو مجھے کیا کرنا ہے. یعنی اپنے مزاج کو سمجھیے، اور آپ کو جن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے، جن کاموں سے آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا کہ آپ کسی سے مشورہ کرنے لگ جائیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو ادھر بات کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، ادھر کرتے ہیں. دوسرے کیا کر سکتے ہیں سوائے ترس کھانے کے یا افسوس کرنے کے. یہ زیادہ سے زیادہ کوئی بہت مخلص ہے تو آپ کے لیے سچے دل سے دعا کر دے گا. تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں؟ انشاءاللہ آج بھی آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہم مختلف چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں تاکہ آپ صحیح طور پہ فائدہ اٹھا سکیں. فصل 56، قلب کی زندگی اور موت کے اسباب، یعنی دل کی زندگی اور موت. معاصی اور گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ یہ بندے کی دنیا اور اس کی آخرت کی ہلاکت کا مواد اور سامان جمع کر دیتے ہیں. کیونکہ گناہ قلب کی بیماری ہے، اور گناہ کا مرض زیادہ مستحکم اور پائیدار ہو جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے. گناہ کیا کرتے ہیں انسان کے لیے؟ دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا سامان جمع کر دیتے ہیں. یعنی ہر روز جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک آگ جمع کرتے رہتے ہیں اپنے لیے. کیونکہ گناہ قلب کی بیماری ہے، گناہ دل کی بیماری ہے، اور گناہ کا مرض زیادہ مستحکم اور پائیدار ہو جائے، یعنی انسان عادی ہو جائے گناہ کا، تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے. یعنی دل کی بیماری اگر خطرناک حد تک پہنچ جائے تو انسان مر جاتا ہے. ہم دیکھیں کتنے زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں کس سے؟ ہارٹ ڈیزیز سے. دراصل انسان کے جسم کی صحت اور سلامتی 3 چیزوں پر موقوف ہے، یعنی صحت کے 3 اسباب. اول، ایسی غذا استعمال کی جائے جو جسم کی قوتوں کی حفاظت کرے، آپ کو انرجی دے، جس سے آپ کی باڈی صحیح طور پر فنکشن کر سکے. دوم، جس مواد فاسدہ اور اخلاق ردیہ سے صحت خراب ہوتی ہے اس کا تنقیہ کیا جائے. مواد فاسدہ یعنی جسم کے اندر ٹاکسکس جمع ہو جاتے ہیں، زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہماری شخصیت کے کئی پہلو ہیں. ایک ہمارا جسمانی پہلو ہے جو ہماری فزیکل باڈی ہے، اس سے متعلق ہے، جس میں ہماری بونز اینڈ فلیش آتا ہے، یعنی گوشت اور ہڈیاں آتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان گوشت اور ہڈیوں کے بیچ میں بھی کئی کنیکشنز ہیں، اور گوشت اور ہڈیوں کو کیا چیز سپورٹ کرتی ہے؟ مسلز. پھر ان مسلز کو کیا چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے؟ انرجی چاہیے تھی. انرجی کہاں سے ملتی ہے؟ پروٹین سے، فوڈ سے. اگر صحیح فوڈ ہوگی تو انرجی دے گی، اور اگر آپ غلط قسم کی ڈائٹ لے رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ زہریلے مادے جسم میں پیدا ہو رہے. لہذا فزیکل باڈی کے اندر ایک اور بھی ہے بایو کیمیکل، جسے آپ کہہ سکتے ہیں باڈی کا آسپیکٹ. تو وہ جو بایو کیمیکل باڈی ہے، جو ہمارے جسم کے اندر مختلف اخلاط ہیں، جیسے بلڈ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سیکریشنز ہیں جو ہم فوڈ کھاتے ہیں، وہ بلڈ کے اندر جا کر جسم کو غذائیت فراہم کرتی ہے. لیکن بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں خون زہریلا ہو گیا ہے، یا خون گندا ہو گیا ہے. تو اس کے صاف کرنے کے مختلف طریقے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کرتے تھے؟ کپنگ کرتے تھے، پچنے لگاتے تھے یا جونکے لگاتے تھے، جس سے وہ زہریلے مادے سک کر لیے جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جس مواد فاسدہ اور اخلاط ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر مختلف چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں، مخلوط سے یہ لفظ، ردیہ سے صحت خراب ہوتی ہے، اس کا تنقیہ کیا جائے، یعنی صفائی کی جائے، ان کو صاف کر دیا جائے. سوم، جو چیزیں مضر صحت ہیں، یعنی صحت کو نقصان دیتی ہیں اور جن کے استعمال سے ضرر اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، ان سے قطعاً پرہیز کیا جائے. کس سے پرہیز کیا جائے؟ جو چیزیں نقصان دیتی ہیں، جیسے سخت سردی، سخت گرمی، اور مختلف چیزیں جیسے مثلا سانپ کا کاٹنا یا پوائزنز. جو بھی چیزیں آپ سب کو پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں باڈی کو نقصان دیتی، تو ان سب سے بچنا لازم ہے. کچھ چیزوں کا لینا لازم ہے، ضروری ہے، کچھ چیزیں چھوڑنا لازم ہے، یعنی جو نقصان دہ ہے، اور کچھ چیزیں
جو ہمارے اندر ایسی شامل ہو گئی ہیں اچھی چیزوں کے ساتھ ان کو صاف کرنا ضروری ہے. تو یہ 3 چیزیں 3 سٹیپس ہیں جسمانی صحت کے. جو حال جسم کا ہے وہی قلب کا ہے. قلب کی زندگی کے لیے ایمان اور یقین اور اعمال صالحہ کی غذا لازمی ہے. اسی سے قلب کی قوتوں کی حفاظت ہوتی ہے اور توبہ نصوح کے ذریعے مواد فاسدہ اور اخلاق ردیہ کا تنقیہ ہوتا ہے. صحت قلب کے لیے جن چیزوں سے پرہیز ضروری ہے اور جو امور صحت قلب کے منافی ہیں ان سے قطعی پرہیز لازمی ہے. کس سے لازمی ہے پرہیز؟ جو امور صحت قلب کے منافی ہیں، جن چیزوں سے دل بیمار ہوتا ہے. تقوی ان ہر سے امور پر مشتمل ہے. تقوی دل کی زندگی ہے. ان میں جو کچھ بھی کمی ہوگی اسی مقدار سے تقوی کی کمی ہوگی. گناہ ان ہر سے امور کے خلاف اور منافی اور متضاد ہے. یعنی گناہ دل کو بیمار کرتے ہیں. گناہ دل کو قوت نہیں دیتے. گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے. گناہوں سے ضرر اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اور قلب کو توبہ نصوح کے ذریعے تنقیہ اور استفراغ سے قطعاً روک دیتے ہیں. تنقیہ یعنی صفائی. استفراغ بھی اسی معنوں میں جسم کو فارغ کرنا. کس سے؟ زہریلے مادوں سے. کسی ایسے مریض کو دیکھیے جس کے اندر مواد فاسدہ اور اخلاق ردیہ پوری طرح مجتمع ہو گئے ہوں اور وہ ان کا تنقیہ نہ کرے تو اس کی صحت اور زندگی کیوں کر باقی رہے گی. کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، جسمک بالحمیت احسنتہ مخافتا من الم طارئ وکان اولی بک ان تحتمی من المعاصی خشیت الباری. تو اپنے جسم کو پرہیز کے ذریعے محفوظ رکھ. تو اپنے جسم کو پرہیز کے ذریعے محفوظ رکھ. کس سے پرہیز؟ ایسی غذائیں کھانے سے جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی، جن سے آپ الرجک ہیں. ہر انسان کو کچھ غذاؤں سے نقصان ہوتا ہے، فوراً بیمار ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اس ڈر سے کہ تجھ پر کوئی مرض حملہ کر دے، تیرے لیے بہتر یہ تھا کہ باری تعالیٰ کے خوف سے معاصی سے اجتناب و پرہیز کرتا. یعنی جس طرح تم ہر اس چیز سے بچتے ہو جو تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح تم کس سے بچو؟ گناہوں سے بچو. جس آدمی نے اوامر الہیہ کی تعمیل اور اتباع اور نواہی و محرمات کے اجتناب کے ذریعے اپنی قوت کی حفاظت کی اور توبہ نصوح کے ذریعے اخلاق ردیہ اور مواد فاسدہ کا تنقیہ کر لیا تو وہ ہر طرح محفوظ ہو گیا. ہر خیر اور بھلائی بلا طلب اس کے لیے موجود ہے اور ہر شر و فساد سے فرار کے بغیر ہی دور اور محفوظ ہے. واللہ المستعان. عمومی طور پر لوگ صحت کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنی کہ مال کو. مثلا ہوتا نا ایسے، بہت سے لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں کس کو بھول جاتے ہیں؟ صحت کو. مثلا صبح اٹھیں گے بغیر ناشتے کے چل پڑیں گے کام پہ، پھر کیا پی لیں گے جا کر، کیا کھا لیں گے، چائے، کوئی جنک فوڈ جو بھی ملے گا. پھر اس کے بعد رات کو دیر سے گھر آئیں گے، لیٹ کھانا کھائیں گے اور کھاتے ہی پھر سو جائیں گے، اور وہ بھی مرغن. اس سے کیا ہوگا؟ بہت سی بیماریاں اسی لائف سٹائل سے شروع ہوئی ہیں نا. وجہ کیا تھی پیچھے؟ مال کی محبت. جی، تو دنیا کی محبت جو ہوتی ہے، جسمانی صحت بھی انسان کی اس سے متاثر ہوتی ہے. اچھا، پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریورس کرتے ہیں. جو مال انہوں نے کمایا ہوتا ہے وہ سارے کس پہ لگا دیتے ہیں؟ صحت بنانے میں. عجیب بات ہے کہ مال کے لیے صحت برباد کی، اب صحت کے لیے مال برباد کر رہے ہیں. اینڈ میں نتیجہ کیا ہے؟ دونوں ہی گئے، دونوں ہی گئے. اسی طرح دنیا بنانے کے لیے دین کو نقصان دیتے ہیں، دین کے کام چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب دنیا بھی جاتی ہے، دنیا کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دین کی طرف آتے ہیں. لیکن سم ٹائم اٹس ٹو لیٹ. فرعون نے کب توبہ کی تھی؟ اس نے اپنی دنیاوی بادشاہت بچانے کے لیے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی، ان کا پیغام قبول نہیں کیا تھا. لیکن جب وہ مرنے لگا تو کیا کہا اس نے؟ آمنت برب موسیٰ. رب موسیٰ کا ذکر کیا کہ موسیٰ نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح ہے. تو اس طرح کے بہت سے تضادات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں.
کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو پانے کی خاطر باقی سب چیزوں کو نقصان کر دیتے ہیں، بعض اوقات اپنی جان، مال، عزت، ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور جب اس کو پا لیتے ہیں پھر اس سے دل بھر جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ہم واپس پلٹنا چاہتے ہیں لیکن واپس نہیں پلٹ سکتے۔ مثلا ہم یہ دیکھیں کہ جیسے ہم دین کا کام ہی کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم بھوکے بھی پڑھ لیں گے، حالانکہ کھانا رکھا ہوا ہے لیکن نہیں کھائیں گے، بغیر ناشتے کے آئیں گے، پھر کیا ہوگا، کلاس میں یکسوئی ہوگی؟ نہیں ہوگی جی، یا پھر اتنے بیمار ہو جائیں گے کہ چھٹیاں زیادہ کرنی پڑیں۔ اب جب چھٹیاں کرنی پڑیں گی تو وہ جو آپ پڑھ رہے تھے وہ سارا جائے گا۔ اب آپ اس پڑھنے کے لیے پھر کیا کریں گے؟ بہت سی چیزوں میں ہم یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ترجیحات قائم کرنا ہے اور یہ سوچنا کہ کس وقت میں کیا اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن شیطان ہمیں عموماً بھلوائے رکھتا ہے، اس طرف سوچنے نہیں دیتا، توجہ نہیں کرنے دیتا۔ بہت سی چیزیں جن کو ہم ارجنٹ سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، وہ واقعی ارجنٹ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جن چیزوں کو ہم بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہ ملی تو کیا ہو جائے گا، جان چلی جائے گی، حالانکہ کیا ہوتا ہے، جان نہیں نکلتی، اس نے اپنے وقت پر ہی نکلنا ہے۔ یہ صرف ہمارا خیال ہوتا ہے، اور وہ جو ہمارا دشمن ہے نا، شیطان، وہ ایسے دھوکے میں ہم کو مبتلا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اہم ترین کو بھول جاتے ہیں، غیر اہم کو اہم بنا لیتے ہیں اور اہم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے دین نے نمازوں کی شکل میں اور چیزوں کی شکل میں فرض، سنت، نفل، مباح، ان سب چیزوں کی ترتیب قائم کر دی۔ اور کچھ؟ جی فرمائیے۔ انجوائے نہیں کر سکتے، بالکل صحیح۔ یعنی ہم سب نے اپنی دنیا کی کامیابی کے کچھ سیلف میڈ پلانز بنائے ہوئے ہیں، کچھ کرائیٹیریا رکھے ہوئے ہیں کہ ایسا گھر ہونا چاہیے، ایک خوابوں کی جنت ہے، ایسی گاڑی ہونی چاہیے، ایسا لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ بائی دا ٹائم وہ ہم اچیو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں رہتے یا خود وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ جی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ موت کے وقت انسان کو ہر وہ چیز بے وقت لگے گی، بے حیثیت لگے گی جس کی خاطر اس نے اللہ کو فراموش کر رکھا تھا، اللہ کی اطاعت نہیں کی تھی، اللہ کی بات کو پسے پش ڈالا ہوا تھا۔ تو میرے خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا کرائیٹیریا ہو سکتا ہے اپنی ترجیحات طے کرنے کا، کہ موت کے وقت کون سی چیز میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہوگی، کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو پانے کے لیے میں ہر دوسری چیز چھوڑنے کو راضی ہو جاؤں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہی اہم ترین ہے، وہاں سے شروع کیجئے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسے جی رہے ہیں، ہماری زندگی کا یا رہن سہن کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہم کبھی مریں گے ہی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے مر گئے کہ جیسے وہ کبھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ ان کے نزدیک جو کچھ اہم تھا وہ مرنے کے بعد باقی سب کے لیے غیر اہم ہو گیا۔ بعض اوقات ہم انسانوں کی خوشی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، انسانوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، ان کی خواہشات کے ٹولز بن جاتے ہیں، وہ ہمارے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، ہمیں غلط کاموں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہم ان کو راضی کرتے ہوئے جیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جی السلام علیکم۔ ایک انگلش بادشاہ تھا، تو اس کا ایک خزانچی تھا، اور وہ اس کے بہاف پہ نا لوگوں سے نا خراج وصول کیا کرتا تھا، اور جائز و ناجائز لوگوں کو مار کٹائی، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ اس طرح کر کے نا، تو اس نے اس کے خزانے بھر دیے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ پتہ نہیں ریولوشن ہوئی یا کیا ہوئی، اسی بادشاہ نے اسے جب جیل میں پھنکوایا نا، اور پھر وہاں پہ نا وہ سر نیچے جھکا کے نا اپنے موت کے قریب یہ بول رہا تھا کہ ہیڈ آئی سرو لارڈ، یعنی خدا کو اگر میں نے اس طرح سرو کیا ہوتا دا وے آئی سرو دا کنگ، تو آئی وڈ ناٹ ہیو سفرڈ۔ یہ بہت سچی بات ہے۔ جن انسانوں کو راضی کرتے کرتے آپ اپنے آپ کو گنوا دیتے ہیں، جب وہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو پھر زندگی کی حقیقت سمجھ آتی۔ اس لیے ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے کہ ہر حال میں وہ کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو،
اور وہ نہ کریں کہ جس سے کبھی وہ ناراض ہو، کیونکہ اگر وہ راضی ہے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا، کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو اس لیے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، لوگوں کے پھندے میں نہ آئے، لوگوں کے ٹول نہ بنے، آلہ کار نہ بنے، لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آپ ہر انسان کو سیلفش پائیں گے کہ سب سے زیادہ اسے فکر اپنی ذات کی ہے، اپنے غم اور اپنے دکھ اور اپنی خواہشات. جی آج ہمارا جو لیسن تھا اس میں بھی یہی ٹاپک تھا، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح وأطراف النهار لعلک ترضى ولا تمدن عینیک إلی ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والعاقبۃ للتقوی، تو اصل خزانہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسان کو ہر حال میں گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہتا ہے. پھر خواہشات غالب ہوں یا جذبات غالب ہوں یا کوئی اور انسان غالب ہو، پھر انسان حق پر جمع رہتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.